اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں۔ تو جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیپشن دیکھا ہوگا کہ ہم یہاں پر قرآن پاک کی تعلیم کے لیے جمع ہوئے ہیں، قرآن پاک کے ترجمے کو سمجھنے کے لیے۔ ہم سب قرآن پاک پڑھتے تو ہیں، لیکن ہم سرسری سا پڑھتے چلے جاتے ہیں، بس اس طریقے سے کہ ہمیں حکم ہے قرآن پڑھنے کا تو ہم اسے پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم ایکچولی اس کا مطلب، اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ کیونکہ اگر ہم قرآن پاک سے فائدہ اٹھائیں تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، نہ اس دنیا کی اور نہ ہی ہمیں ہمارے دل میں کوئی خواہش پیدا ہو۔ تو دراصل یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت ہی حسین تحفہ عطا فرمایا ہے، جو کہ نمازوں کا ہے اور قرآن پاک کا۔ یہ میرے خیال سے یہ ہمارے لیے انف ہے، مطلب ہمیں اس کے علاوہ کوئی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر ہم صرف اس کو مضبوطی سے تھام لیں، قرآن پاک کو، اور نماز کا ساتھ لیں اور نماز سے بھرپور جو ہے وہ اس کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، دل سے پڑھیں، اس کا مطلب سمجھیں کہ نماز ایکچولی ہے کیا۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے، آپ سب جانتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کا حکم دیا ہے۔ ہر نماز کا مطلب سمجھنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ہر چیز پہ غور و فکر کریں، جو کہ ہمیں قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ آپ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ غور و فکر کریں۔ لیکن جب ہم قرآن پڑھیں گے ہی نہیں، اس کا مطلب ہی نہیں سمجھیں گے، اس کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے، ترجمہ پڑھ بھی لیا تو بس جیسے اردو میں ریڈنگ کرتے ہیں اس طرح پڑھ لیں گے، تو ہم کبھی بھی اس کا مطلب نہیں سمجھ سکیں گے۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہی میرا جو ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو 1 بائی 1 قرآن کی ایک صورت کا ترجمہ پڑھوں اور اس کا مطلب بہت ڈیٹیل میں سمجھاؤں، جو شاید آپ نے نہ سنا ہو، مطلب وہ کہیں آپ نے ہو سکتا ہے آپ نے وہ باتیں کہیں سنی ہو، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم کسی اس انسان سے ہی سنتے ہیں اور وہ ہمارے دل پر اثر کر جاتی ہیں۔ تو آج ہم جو ہے وہ اپنی سب سے پہلی صورت قرآن پاک کی سب سے پہلی صورت سے جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے ہم، جو کہ ہے آپ سب جانتے ہیں سورہ فاتحہ ہے۔ اور اس کا ترجمہ ہمیں جو ہے ایک سیکوینس میں ہمارے پاس قرآن پاک آیا ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ہر کام بہت ہی ترتیب سے، اس کے پیچھے بہت حکمت چھپی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں، جو شاید ہم نہیں سمجھ پاتے، لیکن ہمیں اپنی عمر کے ساتھ ساتھ، گزرتی عمر کے ساتھ ساتھ ہمیں چیزیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اب دیکھیں، جو سب سے پہلی صورت ہے اس میں 7 آیتیں اور 1 رکوع ہے، جس کا ترجمہ ہے، سب سے پہلے تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، شروع اللہ کا نام لے کر، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب طرح کی تعریفیں اللہ ہی کو سزاوار ہیں، جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔ بے شک سب سے پہلے تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے، اے اللہ میرے ماں باپ کا خیال رکھ اس طرح جس طرح انہوں نے میرا بچپن میں رکھا۔ وہ تو ہمارے لیے اتنا کچھ کیا نہیں ہوتا، لیکن ہم اس کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، تعریفوں کے پل باندھتے ہیں کہ جب ہمیں اس سے کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے تو ہم اس تعریفیں کرتے رہتے ہیں کہ بھئی کہ ہمیں یہ چیز چاہیے، مطلب ہم اس سے کوئی بھی کام کروانا چاہتے ہیں تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، یا ویسے ہی اگر ہم کسی انسان کی تعریف کریں تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ جب ہم اللہ رب العزت، جس نے ہمیں اتنا عطا کیا ہے کہ ہم کتنا ہی شکر ادا کریں تو کم ہے، یعنی ہم اگر پوری زندگی بھی اپنی سجدوں میں گزار دیں تو بھی ہم اس رب کائنات کا شکر ادا نہیں کر سکتے، تو کیا ہم اس کی تعریف نہیں کریں گے؟ اس کی تعریف کرنا تو ہمارا فرض ہے۔ اور آپ سوچیں کہ اگر ہم اس کی تعریف کریں گے دل سے، اور تعریف میں ایسے کلمات ادا کریں، جب ایک دفعہ آپ تعریف کرنا شروع کریں گے تو آپ دیکھے گا دل سے، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، شکر ادا کریں، تو ایسے الفاظ نکلیں گے آپ کے منہ سے، آپ کے دل سے، جو آپ نے کبھی سوچے نہیں ہوں گے۔ تو کبھی کوشش کرے گا، میرے کہنے پہ آپ کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کا، اور وہ کلمات اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند آئیں گے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے پہلے کوئی پڑھے ہوئے ہوں، رٹے رٹائے کلمات آپ وہ پڑھ رہے ہیں، نہیں، جب آپ دل سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا سٹارٹ کریں گے تو وہ تعریف اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گی۔ تو قرآن میں سب سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔
تو جو ہمیں اگر اللہ تعالیٰ کو اپنا بنانا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنا بنانا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی خواہشات پوری کروانی ہے، یا اپنی دعائیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر لیں، اس طرح کی دعائیں ہمیں کروانی ہے، تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اللہ کو اپنا بنانا ہوگا۔ جب اللہ کو اپنا بنانے کے لیے اللہ نے ہمیں قرآن میں، دیکھیں نا، کوئی بھی مسئلہ ہو، کچھ بھی ہو، قرآن ہمارے سامنے ہے، ہمارے پاس ہے۔ ہم ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں کامیابی کا جو ہے وہ کنجی حاصل کرنے کے لیے کہ کیا ہے کامیابی کا راز، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود ہی ایک قرآن پاک کی صورت میں پورا مجموعہ دے دیا ہے۔ ہم اس کو دیکھتے ہی نہیں، جو ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے گھروں میں ہر جگہ ہے، ہم نے اس کو کبھی دیکھا ہی نہیں، کبھی غور سے جب ہم دیکھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو ہم کامیاب ہیں اپنی زندگی میں، دنیا و آخرت میں کامیاب ہیں۔ تو کم ٹو دا پوائنٹ کہ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی آیت میں جو ہے وہ قرآن کی پہلی سورت کی پہلی آیت میں ہی تعریف بیان کی گئی ہے۔ تو ہمارے پاس یہ راز ہے اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کا کہ الحمدللہ رب العالمین، سب طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔ اب اگر ہم اس کی تفسیر کریں تو اس کی تفسیر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر طرح کی تعریف صرف اللہ کو سزاوار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بنائی ہے، تو ہم کتنی ہی تعریف کریں اللہ کی کم ہے۔ تو اگر ہمیں اللہ کو اپنا بنانا ہے تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بہت دل سے تعریف کرنی ہے۔ اس کے بعد ہے بڑا مہربان، یہ اب ہمارے پاس جو ہے یہ سیکنڈ آیت ہے، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس صورت میں آپ کو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے، بہت مہربان ہے، کہ اگر خدا نہ خواستہ ابھی تک آپ جو ہے اس راستے پہ، آپ سیدھے راستے پہ نہیں آئے، آپ گناہ کرتے آ رہے، تو کوئی بات نہیں، اب آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ اس کے بعد تیسری جو آیت ہے وہ ہے مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا حاکم۔ اب دیکھیں، جو ایک اللہ جو اتنی تعریفوں کے قابل ہے، رحیم و کریم ہے، یہ قرآن جڑتا چلا جاتا ہے نا، ایک کے بعد ایک آیت اس سے جڑی ہوئی ہے، تو انصاف کے دن کا حاکم ہے۔ اب دیکھیں، جو اتنا نہایت رحم کرنے والا ہمارا پروردگار ہے، جس کو سب طرح کی تعریفیں سزاوار ہیں، تو وہ انصاف کے دن کا حاکم ہے، یعنی وہ اللہ انصاف کے دن کا حاکم ہے، یعنی اس دن جس دن انصاف ہوگا، تو وہ جب اتنا انصاف کرنے والا، تو ہمارا اللہ وہ صرف انصاف کرے گا اس دن۔ اے پروردگار، اس کے بعد ہماری جو ہے وہ چوتھی آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں کہ اے پروردگار ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا بتا دی ہے ایک طرح سے نا، کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے، بے شک کیونکہ اور کوئی ہے ہی نہیں جو ہماری مدد کر سکتا ہے، یہاں اور کوئی عبادت کے قابل لائق ہے ہی نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اب ہم سب سے بہترین جو دعا اس کی نیکسٹ آیت میں ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہم کو سیدھے راستے پہ چلا۔ اگر آپ کو دعا مانگنے میں تھوڑے مسئلہ ہوتا ہے، آپ کو نہیں سمجھ آتا کہ میں کس طرح دعا مانگوں، تو دیکھیں آپ کے قرآن کی پہلی صورت میں ہی اتنی بہترین دعا ہے نا، کہ اگر آپ یہ مانگ لیں، اپنی ہر نماز میں یہ مانگ لیں، آپ کو نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ آپ کیا دعا مانگیں، آپ صرف یہ دعا مانگ لیں پورا سمجھ کے دل سے، تو آپ کی کشتی پار لگ سکتی ہے، یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہی ہوں۔ تو اس میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم۔ ایک دفعہ آپ سیدھے راستے پہ چلے گئے تو اللہ آپ کو مزید راستے دکھائے گا۔ جب ہم ہدایت کے راستے پہ چلتے ہیں نا، چلنے کی خواہش کرتے ہیں، دل سے چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہم ہدایت کے راستے پہ چلیں، تو پھر اللہ ہمارا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور ہمیں پھر اس طرح ہدایت ملتی ہے، اور اس طرح ہمیں جو ہے دین کی سمجھ عطا ہوتی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ دیکھیں، آپ نے بہت سارے جو عالم ہیں، عالمہ ہیں، بہت سارے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں بہت ساری چیزیں،
تو وہ کیسے جو ہے ان کو اتنا علم مل گیا ایک دم سے؟ وہ بھی انسان ہے، وہ بھی آپ کی طرح انسان ہے، کیسے مل گیا؟ کیونکہ انہوں نے چاہت کی، انہوں نے خواہش کی، انہوں نے دعا کی کہ اللہ ہمیں ہدایت پہ چلا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں ہدایت دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آہستہ آہستہ اتنی جو ہے وہ علم کی دولت سے نوازا کہ جو ہے وہ اب ماشاء اللہ وہ سب کو، مطلب ان کے الفاظ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دوسرے بھی اس سے اثر انداز ہوتے ہیں اور دین پہ چلتے ہیں۔ تو صرف ایک چھوٹی سی کوشش ہمیں کرنی ہے، خواہش کرنی ہے، چاہت کرنی ہے دل سے، اور اس کے بعد جو ہے ہمارے لیے راستے اللہ بنائے گا، کیونکہ بہترین ساتھی ہے بے شک اللہ۔ اس کے بعد نیکسٹ جو آیت ہے اس میں ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا۔ اب یہ اسی کو کنٹینیو کیا ہے انہوں نے دعا کہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصہ ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے۔ یعنی اب مزید یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم کو ایک تو سیدھے راستے پر چلا اور ان لوگوں کے رستوں پر چلا جن پر تو نے اپنا کرم کیا، یعنی جو لوگ تھے جو سیدھے راستے پر چلے، جنہوں نے اچھے کام کیے، نیک کام کیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کری، ہر طرح سے ان کی مدد کری اور ان کو مزید جو ہے وہ ہدایت دی، ان کو سیدھے راستے پر چلایا، ان پر اپنا کرم کیا، ہر طرح کا کرم کیا۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ سیدھے راستے پر چلیں گے، اللہ کی احکامات کو مانیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ پر بیش بہا قیمت جو ہے وہ بہت سارے انعامات آپ کو دے گا اور آپ پر فضل و کرم کرتا رہے گا۔ لیکن اسی کی جو ہے الٹ اگر آپ جو ہے ایسا نہ کریں گے، مطلب جو اللہ تعالیٰ نے جس سے ناراض ہوتا ہے، جن کاموں سے، جن باتوں سے، وہ کام آپ کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہوگا آپ پر، اور جو ہے وہ آپ پر غصہ ہوگا۔ تو ایسے لوگ جو تھے جو یہ سارے کام کرتے رہتے تھے تو ان پر اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا تھا اور وہ گمراہ تھے۔ ظاہر ہے جب وہ ایک انسان اسلام کو فالو نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانیں گے، تو وہ کیا ہوں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے، پھر وہ نہ دین ان کا نہ دنیا ان کی، وہ ہر جگہ بے چین رہیں گے۔ تو اس میں دعا یہ کی گئی ہے کہ اے اللہ ہمیں تو ان لوگوں کے رستوں پر چلا، ان لوگوں کے رستوں پر چلا جو اچھے لوگ تھے، جنہوں نے نیک کام کیے اور جن پر نیک کام کرنے کی بدولت تو نے ان پر اپنا فضل کیا اور انہوں نے دنیا آخرت میں کامیابی حاصل کی، بجائے ان کے جن پر تو غصہ ہوتا رہا اور وہ گمراہوں میں سے ہوئے۔ تو یہ ہماری جو ہے قرآن پاک کی پہلی سورت کی جو ہے وہ تھوڑی سی میں نے آپ کو ترجمہ اور جو ہے وہ تفسیر پڑھی ہے۔ تفسیر تو نہیں کہیں گے اس کو، میں نے تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کرنا چاہا ہے کہ آپ لوگوں کو اس طرح قرآن کو پڑھیں، اس طرح سے سمجھیں اس کو، ایک ایک آیت کو۔ قرآن بہت جو ہے وہ آسان لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھول کر پوری آیتیں بیان کی ہیں، پھر بھی ہم جو ہے وہ اس کو نہیں پڑھ پاتے ہیں، نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ ایک دفعہ بس آپ جو ہے وہ دل سے دعا کیجئے کہ اے اللہ مجھے قرآن پڑھنے کی جو ہے وہ ایک توفیق عطا فرما، اس کے بعد مجھے جو ہے اتنی سمجھ دے کہ میں قرآن کو سمجھ سکوں، بآسانی سمجھ سکوں، اور جو حقیقی معنی ہیں قرآن کے وہ مجھے سمجھا دے میرے اللہ۔ کیونکہ جب آپ دعا کرنے بیٹھتے ہیں نا تو آپ کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، لیکن سب سے پہلی جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ چاہت کریں، آپ خواہش کریں کہ آپ چاہتے ہیں، کہ واقعی آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے آنے کا مقصد حاصل کرنا ہے آپ نے، اور آپ نے وہ کام کرنے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس کام کا حکم دیا ہے، اور آپ نے دین پر چلنا ہے، اور آپ نے دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے۔ اور دنیا و آخرت میں کامیابی کیسے حاصل کریں گے؟ جب ہم قرآن کو سمجھیں گے، اور کیونکہ ہمارے لیے ایک چیز ہے قرآن، اس میں ہمارے لیے دنیا کی ہر مسئلے کا حل ہے، تو جب ہم اس کو پڑھیں گے تبھی ہم اس کو سمجھ سکیں گے۔ اور یہ ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ ہم اس کو اس طرح پڑھیں کہ ہم اس کے حقیقی معنی اور اس کے صحیح معنوں کو سمجھ سکیں، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اگر ہم ادھر ادھر جاتے ہیں، مطلب اوتھینٹک بھی ہیں بہت ساری چیزیں، لیکن کہیں کہیں ہم گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، کچھ جو ہے وہ ہم نے کوئی غلط سن لیا خدا نہ خواستہ تو ہم جو ہے بھٹک جاتے ہیں، ہم نہیں سمجھ پاتے، اس ایک آیت کے بہت سارے معنی نکل آتے ہیں خدا نہ۔ تو سب سے پہلے آپ تو ان چیزوں کی طرف جانے سے پہلے آپ خود پہ یقین کریں،
آپ اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ مجھے تو اتنی عقل دے، اتنی سمجھ دے کہ میں جب اس قرآن کو پڑھوں تو میں اس قرآن کا صحیح جو معنی ہے وہ سمجھ سکوں اور پھر اس پر عمل کر سکوں۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو بس ایک چھوٹا سا ہی میرا میسیج تھا۔ ابھی جو ہے ہم نے یہ پہلی قرآن کی صورت کی ہے اور آہستہ آہستہ ہم انشاءاللہ اپنا پورا قرآن کور کریں گے۔ میں نے جو ہے اپنا وہ ٹارگٹ رکھا ہے کہ میں آپ لوگوں کو پورا قرآن کے معنی انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی تو ضرور اس نیک کام میں اس نیک کام کو میں پورا کروں گی۔ اور اگر میری وجہ سے کوئی جو ہے ہدایت میں آتا ہے تو میں ظاہر ہے یہ، اور آپ لوگوں کا بھی یہی کام ہے کہ آپ لوگ پہلے اس چیز کو سمجھیں اور پھر دوسروں کو اس کی طرف متوجہ کریں، ریئلائز کروائیں، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ریئلائز ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم بیسکلی کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے بھی نہیں پتہ تھا کہ قرآن جو ہے بیسکلی ایک ہمیں صرف پڑھنا نہیں ہے، ہمیں صرف سمجھنا ہے، اس میں ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے۔ تو میں آپ کو اپنی بھی سٹوری بتاؤں گی آہستہ آہستہ، پہلے جو ہے وہ آپ اس کو سمجھیں جو میں نے بتایا اس قرآن پاک کی صورت کو، پھر انشاءاللہ میں آپ سے مزید باتیں بھی شیئر کروں گی۔ تو جو ہے یہی تھا بس کہ قرآن کو پڑھنا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، تو بس وہ پڑھ رہے تھے، لیکن جو اس کا مزہ تھا، جو اس کا سکون تھا وہ کبھی حاصل نہیں ہوا تھا، کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا نا۔ تو جب ریئلائز ہوا آہستہ آہستہ تو اب پتہ چلتا ہے کہ یہی اصل چیز ہے اور ہم اس سے کتنے جو ہے وہ غافل تھے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے ہاتھ میں جو ہے وہ کیا قیمتی اللہ تعالیٰ نے کیا قیمتی شے ہمیں دے دی ہے کہ اگر یہ ہمارے پاس ہے اور ہمارے دل میں ہے، ہمارے سینوں میں ہے، تو ہمیں کسی چیز کا ڈر خوف ہے ہی نہیں، نہ اس دنیا میں، نہ آخرت کا اور نہ موت کا، کسی بھی چیز کا۔ بلکہ ہم تو جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو ہم فخر سے جائیں گے، ہم خوشی سے جائیں گے کہ ہاں ہم نے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے توقع کی ہم اس پہ پورے اترے۔ ویسے تو ہم نہیں اتر سکتے لیکن ہم نے کم سے کم کوشش کی، ٹھیک ہے نا۔ تو بس یہی آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، کیونکہ اسی میں ہماری ہر مسئلے کا حل ہے اور اس میں ہی دنیا و آخرت ہے۔ آپ کو نہیں جانے کی ضرورت کسی مطلب جائیں، وہ بھی ہے جب آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہو، لیکن سب سے پہلے آپ خود پر یقین رکھیں۔ آپ کو نہیں کچھ کرنے کی ضرورت، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت آپشنز ہوتے ہیں، تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں انسان کہ ہم کس طرف جائیں، ہم کیا مطلب جب ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں دین کی طرف جانا ہے، ہمیں دین کو فالو کرنا ہے، تو ہدایت کی طرف جانا ہے، تو ہم جو ہے وہ ایک دفعہ جب بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، یہ کریں وہ کریں، یہ بک پڑھیں یہ کریں، لیکن میں کہتی ہوں سب سے پہلے ہمیں جو اللہ نے دی ہے، اللہ کی کتاب واحد بہت آسان ہے، وہ ہمارے پاس آ گئی ہے، ہمیں اس کو دیکھنا ہے اور اپنی نمازیں قائم رکھنی ہے۔ باقی چیزیں آپ خود ہی آہستہ آہستہ یہ سب آپ کی روٹین میں آ جائیں گے، پریکٹسنگ میں آ جائیں گے، لیکن